ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں مسیحا اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 178 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 179 ملاحظہ فرمائیں۔ اور کیسری نے خاص طور پر ان کی رہائش کا بندوبست کیا تھا اور مجھے ان کا پورا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید کیسری کے یہ مہمان جاننے والے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک انہوں نے مجھے اپنی جگہ سنبھالنے کی ہدایت دی اور کہا کہ وہ انہیں ایک ضروری کام سے گھر جانا پڑ رہا ہے، وہ جلدی لوٹ آئیں گے۔ حسب توقع دونوں اس کی بات پر چونکے تھے۔ پھر گوہر شاہ نے گومپو سے سوال کیا، کیا ان دونوں نے اپنے نام کا اندراج کروایا تھا؟ کروایا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ رجسٹر کیسری اپنے کیبنٹ میں لاک رکھتا ہے۔ گومپو نے ہموار لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کمرے کا بندوبست کر دو اور تم ابھی کیسری کے گھر جا کر اسے ہماری آمد کے بارے میں بتاؤ اور اسے فوراً یہاں پہنچنے کا کہو۔ بالکل جناب، آئیے تشریف لائیں، میں آپ کے کمرے تک رہنمائی کر دوں۔ گومپو پیشہ ورانہ اخلاق سے بولا۔ وہ اس کے ساتھ چل دیے۔ میں نے تاریخ کو ایک مخصوص اشارہ دیا اور خود مدھم تاریکی کی آڑ اور دیوار کا سہارا لیے ہوئے ان کے عقب میں چلنے لگا۔ گومپو انہیں ہماری خواہش کے مطابق سب سے آخری سرے والے کمرے میں لے گیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی طارق بھی وہاں آ گیا۔ کیا دونوں اندر چلے گئے؟ طارق نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے ہولے سے سر کو اسبات میں جنبش دے دی اور دبے پاؤں دروازے کی جانب بڑھا اور ایک کان دروازے سے لگا دیا۔ اندر ان کے درمیان پھر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی اور ذرا دیر بعد ہی گومپو باہر آ گیا۔ میں تب تک اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ طارق بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکا، پھر مطمئن نظر آنے لگا۔ ہم اسے ایک طرف لے گئے۔ شاباش گومپو، تم نے اپنا فرض خوب نبھایا۔ میں نے اس کے کام کی تعریف کی تو وہ ذرا فکر مندی سے بولا، جناب اب آپ لوگوں کو جو کرنا ہے وہ جلد ہی کر لیں، کیونکہ یہ دونوں زیادہ دیر رکنے والے نہیں، انہیں شبہ ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ طارق نے بھی سرگوشی میں اس کی تائید کر ڈالی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اندر انہوں نے تم سے ہمارے بارے میں یعنی ان 4 افراد کے بارے میں دوبارہ کچھ کہا؟ جی ہاں، گومپو نے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی تو میں ان کے لیے گرما گرم کافی تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ تب تک ادھر ہی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ ان 4 افراد کے کمرے میں جانے کا ہے۔ مجھ سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ ان کے بھی جاننے والے ہیں اور اسے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سن کر طارق اور میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی، گویا شکاری خود شکار ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے طارق کی طرف دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، کیا خیال ہے شکاریوں کا شکار بن کے انتظار کرنا چاہیے یا پھر خود شکاری بننا چاہیے ہمیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، شکارگاہ انہی کا کمرہ ہونا چاہیے۔ تم تیار ہو؟ میں بالکل تیار ہوں، جیسے تم کہو، میں نے مستعدی سے کہا۔ وہ گومپو کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جب ان کے لیے کافی لے کر جاؤ تو ہمیں بھی ساتھ لے چلنا۔ طارق کی ہدایت پر گومپو نے فوراً سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں اور طارق اپنے کمرے میں آ گئے۔ حمیرہ جاگ رہی تھی اور ہماری منتظر تھی۔ رومی ابھی تک لیپ ٹاپ میں مشغول تھی، لیکن شاید وہ اپنا کام نمٹا چکی تھی۔ ہمیں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ ہم نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، گومپو نے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں کافی کے برتنوں کی ٹرے تھی۔ وہ ہمارا منتظر تھا۔ اب ہم 3 تھے۔ حمیرہ کو میں نے کمرے میں چوکس رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں گومپو کے عقب میں جا رہے تھے۔ انہیں دانستہ آخری گوشے میں کمرہ دے رکھا تھا۔ وہاں خاصی تاریکی تھی، بلب کی روشنی پھیکی تھی، ایک ہی بلب لگا ہوا تھا۔ گومپو دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور ہمارے اشارے کا منتظر رہا۔ تب تک ہم تینوں پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ پھر طارق نے اسے مخصوص اشارہ کیا۔ اس نے ٹرے ایک ہاتھ میں تھامی اور دوسرے ہاتھ سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اندر سے شاید کچھ سوالیہ کہا گیا تھا، جس پر گومپو نے اپنی آمد کے متعلق بتایا کہ وہ ان کے لیے کافی لایا ہے۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ گومپو اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی دائیں بائیں سے ہم دونوں بھی بلاؤں کی طرح ایک دم نازل ہوئے اور اسے دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ دروازہ کھولنے والا ڈی برگ تھا۔ رومی اور طارق نے اسے دبوچ لیا، جبکہ گوہر شاہ بستر پر بیٹھا تھا اور اس نے کسی خفیہ ٹرانسمیٹر کی ڈیوائس اپنے آگے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مگن تھا۔ کیا میں یوں اندر آتا دیکھ کر پہلے تو خوانک سا بن گیا، لیکن پھر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اس نے قریب رکھے بڑے سے سفری بیگ کی جانب جست لگا دی، لیکن میں نے راہ ہی میں اسے دبوچ لیا۔ اس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش چاہی تھی کہ میں نے پرغیظ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ کر
اپنے دائیں ہاتھ کا ایک زوردار گھونسا اس کے ناک پر رسید کر دیا۔ اس وقت اس بھاری بھرکم شخص کا یہی مقام مجھے نازک معلوم ہوا تھا۔ ضرب کھاتے ہی اس کے منہ سے کراہ امیز چیخ خارج ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ لڑکھڑایا اور پھر سنبھلا تھا کہ میں نے دائیں ٹانگ چلا دی جو اس کے پیٹ پر لگی۔ قریب کی ضرب تھی۔ وہ کئی قدم اپنے عقب میں لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے بیگ کو کھولا اور متوقع طور پر اس کے اندر سے ایک جدید پستول برآمد کر لیا۔ اندر 2 اور پستول بھی موجود تھے۔ یہ بیگ ہی غالباً اسلحے والا تھا۔ میں نے نہایت اطمینان سے وہ گوہر شاہ پر تان لیا اور ساتھ ہی رومی کو اشارہ کیا۔ وہ بیگ کی طرف لپکی اور اس کے اندر سے مزید اسلحہ برآمد کرنے لگی۔ طارق نے ڈی برگ کو بے بس کر رکھا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ دونوں ہمارے گن پوائنٹ پر آ چکے تھے۔ کوپو جلدی سے ایک عدد مضبوط سی رسی کا بندوبست کرو، میں نے اسے ہدایت کی۔ وہ کافی کی گری پڑی ٹرے اٹھائے کمرے سے فوراً نکل گیا۔ مجھے اس خبیث پر پہلے ہی شبہ ہو چکا تھا، مگر افسوس گوہر شاہ نے غالباً گول مٹول سے گومپھو کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ بکواس بند ہے، میں نے غرا کر کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم اب دم دبا کر واپسی کر رک کرو گے، لیکن تم تو خود اپنی موت کو یہاں آ کر دعوت دے بیٹھے۔ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں سیف، ہمیشہ آگے ہی قدم اٹھاتا ہوں۔ گوہر شاہ بے خوفی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی تاؤ دلانے والے مسکراہٹ تلے کہا، میرا خیال ہے ہم آپس میں الجھنے کے بجائے معاملات کی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس بار ڈی برگ نے لب کشائی کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ البتہ وہ موجودہ صورتحال سے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ معاملے ہی کی تو بات کرنے آئے ہیں ہم، طارق نے فوراً کہا۔ میں چپ رہا۔ ہم تیار ہیں، کیا چاہتے ہو؟ ڈی برگ بولا۔ ناتن روبوسکی اور اس کا گروپ اس وقت کہاں ہے؟ طارق نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر ڈی برگ کے چہرے پر امید بندھنے کی لو چمکی۔ بولا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہم لوگ اب اس نئی سچویشن کے بعد ایک ہی کشتی کے سوار بن چکے ہیں۔ تمہاری ہی طرح ہمیں بھی ان کی تلاش ہے اور ہم ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ شاید ٹھیک کہہ رہے ہو تم، طارق اس کی مکاری کو سمجھتے ہوئے بولا، لیکن یہ ناممکن ہے کہ تمہیں ان کی موجودگی اور ٹھکانے کے بارے میں علم نہ ہو۔ کہتے ہوئے طارق نے بستر پر رکھے خفیہ ٹرانسمیٹر آپریٹر ڈیوائس کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کو ان کے متعلق پل پل کی اطلاع مل رہی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ اس وقت؟ ڈی برگ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ گوہر شاہ اچانک غصے سے چلا کر اپنے ساتھی سے بولا۔ ڈی برگ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے مسٹر شاہ؟ ڈی برگ اس سے ذرا بھی خائف نہیں ہوا، وہ بھی الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ تمہاری بے وقوفی اور ذاتی رنجش کی وجہ سے میرے 2 اہم ساتھی مارے گئے۔ جب ان کا اور ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے تو کیوں نہ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں؟ چلو پھر بڑھا کر دیکھ لو دوستی کا ہاتھ ان کی طرف، گوہر شاہ نے تنزن کہا۔ ڈی برگ اس کے طنزیہ ریمارکس پر سر چٹک کر ہم سے مخاطب ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یہی اطلاع ملی ہے کہ یہ سب لوگ لہٰذا میں موجود ہیں اور وہاں ان کے ٹھکانہ کرنے کا کیا مقصد ہے۔ آگے وہ کس ملک کا رخ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ 4 بڑوں کی بچی کھچی باقیات کو اب کون ہینڈل کر رہا ہے؟ طارق نے سوال کیا۔ ڈی برگ بولا، ہنگامی طور پر اٹلی کے ایک زونل چیف مسٹر البرٹو لاگر اس بچی کھچی قیادت کو ہینڈل کر رہا ہے۔ ذلیل آدمی، اپنا منہ بند رکھ، گوہر شاہ پھر درمیان میں چلایا۔ تو نہیں جانتا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں؟ گوہر شاہ کے اس طرح دھاڑنے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سچی بات یہی تھی کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ دونوں اس طرح آپس میں الجھ کر ہمارے ساتھ کوئی چالاکی کی کوشش کر رہے تھے یا واقعی ان کی آپس میں ٹھن گئی تھی۔ ذلیل انسان تم خود ہو مسٹر شاہ، ڈی برگ نے بھی ترکی بدترکی جواب دیا۔ وقت نے آج ثابت کر دیا کہ تب تک سب ٹھیک چل رہا تھا جب تم ہمارے مشورے پر چلتے رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہاں آ کر ہم نے تمہارے نقش قدم پر چلنا شروع کیا تو تمہیں اپنے اہم آدمی تاج، مجھے اپنے 2 آدمیوں ناٹ اور میڈم سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اب ہم پھر ان کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ تم دونوں اپنی بکواس بند کرو، طارق ان کی تکرار سے چلا کر چیخ کر بولا۔ میں اور رومی خاموشی سے ان دونوں خبیثوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گوپو نائلون کی رسی کا گچھا ہاتھ میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ حمیرہ نے کھولا تھا۔ چلو شاباش، اب تم دونوں پہلے اپنے ہاتھ پاؤں بندوانے کی پوزیشن میں آ جاؤ، اس کے بعد مزید گفتگو کی جا سکے گی اور تسلی کے ساتھ بھی۔ میں نے گوہر شاہ کو تپانے کے لیے انہیں پچکارتے ہوئے کہا تو گوہر شاہ میری طرف ایسی کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا جیسے اس کا بس چلتا تو واقعی مجھے کچا چبا ڈالتا۔
یہ تو مناسب نہیں ہوگا. ایسے غیر دوستانہ ماحول میں ہمارے درمیان تعاون کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ ڈیبرگ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو طارق بھی چالاکی سے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے بولا، دوستانہ ماحول کے لیے تسلی بخش حالات کا ہونا ضروری ہے. ہم نے تو پہلے بھی یہی کچھ تم لوگوں سے کہا تھا، مگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا. اب دوسری بار ہم رسک نہیں لے سکتے کیونکہ تم لوگ اپنا اعتماد کھو چکے ہو. لہذا آئندہ کے حالات ہی اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم لوگوں کے بیچ دوستانہ مراسم کس طرح قائم ہو سکتے ہیں. پوزیشن بناؤ. لیکن گوہر شاہ سے تمہاری پرانی دشمنی ہے، اسے بے شک قیدی بنا رکھو، مگر میں تو ڈیبرگ کے آیا تو میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا. اگلے چند منٹوں کے اندر ہم ان دونوں کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر باندھ چکے تھے اور انہیں بے دردی سے فرش پر ڈال دیا گیا. ایسے ذلت اور شکست خوردگی نے گوہر شاہ پر بے بسی، جھنجھلاہٹ اور غضبناکی طاری کر دی. وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگا اور ساتھ ہی مجھے خوفناک نظروں سے گھورنے لگا. ڈیبرگ ہنوز تشویش زدہ اور فکر مند نظر آنے لگا تھا. ہاں تو مسٹر ڈیبرگ، تم مسٹر لاگر البرٹو کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے جو اس وقت اٹلی میں مقیم ہے. اب میں کچھ نہیں بتا سکتا، ڈیبرگ نے یک دم ٹھٹائی کے ساتھ کہا. تو گوہر شاہ نے ایک ہذیانی سا کہکا بلند کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں اپنی اوقات یاد آ گئی برگ؟ یو شٹ اپ، ڈیبرگ نے غصے سے کہا. گوہر شاہ ہنستا رہا. تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ دونوں اب تھوڑی دیر پہلے بہرحال کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے تھے. اوکے، نو پرابلم، طارق نے جواب میں کسی برہمی کا اظہار کیے بغیر کہا اور گوپو سے مخاطب ہوا گوہر شاہ اور ڈیبرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ان دونوں کو تہہ خانے میں پہنچانے کا بندوبست کرو. شاید انہیں یہاں کا ماحول راست نہیں آ رہا. تم ایسا نہیں کر سکتے، ڈیبرگ چلایا. وہ جان بوجھ کر اب چیخ چلانے سے کام لینے کی کوشش کر رہے تھے. طارق نے تہہ خانے میں لے جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا. ساتھ ہی اس نے ان دونوں کے منہ بھی کپڑے کے گولے ٹھونس کر بند کر دیے. ذرا دیر بعد ہی یہ دونوں بھی تہہ خانے میں تھے جہاں پہلے ہی ان کا زر خرید بڈھا تبتی کیسری بھی موجود تھا. وہ ان دونوں کو دیکھ کر پہلے تو بھونچکا رہ گیا، پھر اس کے چہرے سے بھی یتیمی برسنے لگی. خدا کے لیے مجھے اس قبر سے نکالو، یہاں تو میرا دم گھٹ جائے گا. ڈیبرگ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا اور ہماری منت سماجت پر اتر آیا. اس وقت میں، طارق اور گومپو وہاں موجود تھے. حمیرہ رومی اوپر اپنے کمرے ہی میں موجود تھی. لاگر البرٹو کا اٹلی میں ٹھیک ٹھاک اتا پتا بتاؤ، اور یہ بھی کہ تمہیں اس دوسرے دشمن گروپ کی لحاظہ میں کس جگہ ان کے ٹھکانے کی خبر ملی ہے؟ طارق نے سوال کیا. اٹلی میں پالرمو کے جزائر میں ایک کلا نما عمارت بلیک فالکن ہے. البرٹو اور باقی قیادت وہیں موجود ہے. ڈیبرگ نے پھر زبان کھولی. اس کے منہ سے گولا نکال دیا گیا تھا جبکہ گوہر شاہ کا منہ ابھی سربا مہور ہی تھا. طارق حلق سے برآمد ہوا. پھر اس نے چند اور سوالات پوچھے. اس کے بعد کہا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے مسٹر ڈیبرگ. یہ گوپو تمہارا پورا خیال رکھے گا یہاں. اس کے بعد طارق نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. ڈیبرگ چلاتا رہا مگر گوپو نے طارق کے اشارے پر اس کے منہ میں وہی کپڑے کا گولا ٹھونس دیا. ہم تینوں اوپر آ گئے. گوپو کو ہم نے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود ہم بھی تھکے ہوئے تھے. ایک مرحلہ پورا ہو چکا تھا، اس لیے ہمیں بھی اب تھوڑے آرام کی ضرورت تھی. رات کے آخری پہر ہم بھی سو گئے. ابھی شاید ہم بمشکل 2-3 گھنٹے ہی سوئے تھے کہ اچانک گوپو نے آ کر ہمیں جگا دیا. وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا. اس نے ہماری خوابیدہ سماعتوں میں جیسے دھماکہ کیا کہ پولیس آ گئی ہے اور سرائے کو گھیرے میں لے کر تلاشی لینے والی ہے. اس نے ہمیں فوراً تہہ خانے میں چھپنے کا کہا. ہم نے اپنا سامان اٹھایا. گوہر شاہ اور ڈیبرگ کا بھی اسباب وہاں موجود تھا جو ہمارے کہنے پر رات ہی میں گوپو ان کی گاڑی سے اتار لایا تھا. ان میں خفیہ رابطہ کرنے والا لاسلکی ڈیوائس بھی موجود تھا. اسلحے کا بیگ بھی تھا. وہ سب اٹھا کر ہم تہہ خانے میں آ گئے. ظاہر ہے فوسٹر بھی ہمارے ساتھ تھا. گوپو نے ہمیں سختی سے تاکید کر دی تھی کہ جب تک وہ نیچے نہ آئے ہم میں سے کوئی اوپر نہیں آئے گا. تاہم طارق نے ایک احتیاط کے پیش نگاہ گوپو سے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ وہ تہہ خانے کے اوپری تختے کو لاک نہ کرے. وہ چلا گیا. دن کی روشنی پھیلنے لگی تھی. ہم چاروں ایک گوشے میں سرک کر بیٹھ گئے. فوسٹر کو ذرا فاصلے پر بٹھا دیا گیا تھا. ہم نے اس کے دونوں ہاتھ پشت کی جانب باندھ دیے تھے کہیں ہماری بے دہانی میں یہ اوپر کی جانب توڑ نہ پڑے. اگرچہ اس کی حالت بھی قدر نہ ہی فیسی تھی لیکن بہرحال اپنی بقا کے لیے وہ کسی طرح کا بھی قدم اٹھا سکتا تھا. گوہر شاہ اور ڈیبرگ سوئے ہوئے تھے. ہماری آمد پر بیدار ہو گئے اور ہمیں وہاں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اور چہرے پر الجھن تیر کی.
लेटे लेटे फोस्टर की तरफ उन्होंने देखा था, मगर उसे वो पहचान नहीं पाए थे। अगर इन्हें फोस्टर की असलियत का इल्म हो जाता तो वो चीख उठते, क्योंकि गौहर शाह समेत 4 बड़ों की जो बाकियात जिस मुहिम पर अमल पैरा थी, इस हवाले से फोस्टर अब भी इनका एक बड़ा यानी बासी की हैसियत रखता था। इस हिसाब से ये लोग एक दूसरे के साथ ही थे। वह हमसे कुछ कहना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने अपने सर और जिस्म को जुम्बिश देकर किया था, लेकिन हमने इन पर कोई तवज्जो नहीं थी। वो खामोश हो गए और फिर दोबारा अपनी आंखें मूंदी और सो गए। नींद तो हमारी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस की अचानक आमद की खबर सुनकर हम परेशान हो गए थे। ख्याल यही था कि हमारी ताज़ा कार्रवाई के बाद बेंज की पुलिस ने किसी और ऑफिसर की सरकर्दगी में ही एक्शन लिया और हमारी तलाश में छापे मारने आ गई। ये तहखाना बहरहाल महफूज था, तो हम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता था कि हम किस हद तक खतरे से बाहर थे। सोते जागते और ऊँगते हुए मजीद 1-2 घंटे बीत गए। हमें गोंपू की आमद का बेचैनी से इंतजार था। अभी कुछ नहीं मालूम था कि ऊपर के क्या हालात थे। गोंपू पुलिस टीम को मुतमईन कर पाया था या नहीं। यह भी मुमकिन था कि पुलिस शक के बिना पर या जरूरी पूछगछ के लिए गोंपू ही को अपने साथ ले गई हो। मजीद 1-8 घंटा इंतजार करने के बाद बिलाखिर तारिक और मैंने ऊपर जाकर हालात का जायजा लेने की ठानी। यह जरूरी था, वरना हम कब तक इस तरह यहाँ गोंपू के इंतजार में पड़े रहते। फोस्टर को हमने किसी भी किस्म की बात करने से सख्ती से मना कर रखा था। मैंने रूमी और हुमैरा को तसल्ली थी और इन्हें मोहतात रहने का कहकर ऊपर का रुख किया। तारिक आगे था और मैं उसके पीछे। वो सीधा जीने के सिरे पर पहुंचकर उसने पहले कान लगाकर सुन लेने की कोशिश चाही। फिर मुतमईन होने के बाद उसने नहायत आहिस्तगी से चौबी तख्ता थोड़ा सा ऊपर उठाकर झांका। ऊपर दिन की रोशनी छुरी से लकीर की सूरत अंदर उभरी और तारिक का निस्फ चेहरा इस रोशनी में अजीब तासुर देने लगा। फिर इसने बगैर धमक पैदा किए तख्ता दोबारा अपनी जगह रख दिया और मुझसे सरगोशी में बोला, सैफ ऊपर के हालात ठीक नहीं है। राहदारी में 2 पुलिसमैन गश्त करते नजर आ रहे हैं। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार तशवीश सदा बरामद हुआ। इसका मतलब है कि गोंपू सही कह रहा था कि हालात तसल्ली बख्श नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें यहाँ शक किस बात का हुआ होगा। और भी तो शहर में होटल्स या ऐसी जगह हैं। तारिक होले से बुड़बुड़ाया, हो सकता है ये लोग अभी तलाशी में मसरूफ हों। मैंने ख्याल जाहिर करते हुए कहा, जब इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा तो ये वापस लौट जाएंगे। हालात की नज़ाकत को देखकर हमने यही फैसला किया कि अभी ऊपर जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लेना चाहिए। इस ख्याल पर अमल करके हमें खातिर ख्वाह फायदा हुआ, क्योंकि 1.5 घंटे बाद गोंपू दोबारा तहखाने में उतरा और हम बेचैनी से उसकी जानिब लपके। उसके गोल मटोल चेहरे पर तशवीश और परेशानी के गहरे साए लहराते नजर आए। क्या हुआ गोंपू, सब खैरियत तो है ना? मैंने बेचैनी से पूछा। श्श, उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा देते हुए नहायत मध्यम आवाज में कहा, खैरियत बिल्कुल नहीं है। ऊपर हालात बहुत खराब हैं। लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम इन्हें मुतमईन करने में नाकाम रहे हो? तारिक ने पूछा। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, गोंपू जवाब में बोला, मगर इन लोगों के बाहर खड़ी गाड़ी ने मामला खराब कर दिया। उसने कोने में बंधे पड़े गौहर शाह और डिब्बर की जानिब इशारा करते हुए मजीद बताया। पुलिस ने मुझसे इस गाड़ी के मालिकान के बारे में इस्तफसार किया तो मैंने उन्हें यही बताने की कोशिश की थी कि ये लोग बर्फानी लुमड़ियों के शिकार पर निकले हुए हैं।